اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار یا قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی، ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو تمہارے غلام ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 کا ترجمہ۔ فائدہ: ان تمام قسم کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے جو اچھے سلوک کے خلاف ہو، اور بنا کسی شرعی عذر کے کسی کو سزا دینا یا ادب سکھانے کے لیے مارنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ضرورت سے زیادہ مارنا اسی لیے منع ہے کہ یہ اچھے اخلاق کے خلاف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اسے قید کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، تو وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ نہ اس نے اسے کھلایا پلایا جبکہ اس نے اسے قید کر رکھا تھا، اور نہ اسے اس نے چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: حیوانات کے ساتھ بھی نرمی اور اچھا سلوک ضروری ہے۔ سنگدلی کا مظاہرہ حرام ہے۔ جانوروں کو قید کر کے پنجرے وغیرہ میں رکھنا جائز ہے، بشرطے کہ ان کی خوراک اور دوسری ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ یہی راوی بیان فرماتے ہیں کہ ان کا گزر قریش کے کچھ نوجوانوں کے پاس سے ہوا جو ایک پرندے کو نشانہ بنائے اسے تیر مار رہے تھے، اور پرندے کے مالک سے یہ طے کیا تھا کہ ہر چوک جانے والا تیر اس کا ہے۔ تو جب انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ادھر ادھر ہو گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسا کام کس نے کیا ہے؟ اللہ اس پر لعنت کرے جس نے ایسا کام کیا ہے۔ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی جاندار چیز کو نشانہ بنائے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: کسی جاندار چیز کو نشانہ بنا کر اسے تیروں وغیرہ سے مارنا یہ بڑا گناہ ہے، اس کو کرنے والا ملعون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل یا نشانے کے لیے جانوروں کو باندھنے سے منع فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ قتل کرنے کے لیے اسے قید کر دیا جائے۔ فائدہ: باندھ یا قید کر کے مارنے کا مطلب ہے کہ اسے باندھ کر پھر تیروں یا گولیوں وغیرہ سے اسے نشانہ بنایا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قابو کر کے اس کے گلے پر تیز چھری پھیری جائے تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔